ہمارے گاؤں میں اللہ کا فضل ہے، اکثر گھروں میں حاجی موجود ہیں، اکثر لوگ خدا کا شکر ہے بزرگوں میں سب سے زیادہ حاجی ہمارے گاؤں میں نظر آتے ہیں، اور اللہ کرے اس وقت تک کسی مومن کو موت نہ آئے جب تک وہ حضور کا مدینہ نہ دیکھا ہے۔ مدینہ حضور کا اتنا پیارا شہر، مجھے آپ بتائیے، میری بستی شاہپور، آپ کی بستی شاہپور ہے، ٹھیک ہے، اور جو جگہ رہتا ہے اس کو اس جگہ سے پیار ہوتا ہے۔ مجھے میرا شاہپور بڑا پیارا ہے، تو پھر حسین کو مدینہ کتنا پیارا ہوگا۔ ہمیں اپنا گاؤں پیارا ہے، اور حسین کا شہر تو وہ شہر ہے جس شہر پہ سارے شہر قربان ہو جائے۔ آج ایک بستی میں حضرت کل جانا ہوا، کہنے کو تو سنیوں کا ہی گاؤں تھا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید بھی حق میں تھا۔ تکلیف ہوتی ہے، ہماری جماعت کے لوگ اپنے آپ کو سنی کہلانے والے لوگ یزید کو حق پہ کہتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں تو نے جانا نہیں، قسم خدا کی، جب بندہ پردیس جاتا ہے نا، پردیس، تم نے سعودی جاتے دیکھے ہوں گے لوگ، ممبئی لوگ جاتے دیکھے ہوں گے، جب گھر سے نکلتے ہیں نا، جب گھر چھوٹتا ہے تو آنکھیں برستی ہیں، جب اپنے چھوٹتے ہیں تو لوگ ایسے روتے ہیں جیسے لوگ جنازے سے لپٹ کے رویا کرتے ہیں، جبکہ تم واپس آنے کے لیے جاتے ہو۔ لیکن میرے حسین نے تو مدینہ کبھی نہ آنے کے لیے چھوڑا تھا، ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑا۔ اللہ اکبر، منظر بھی عجیب تھا، قیامت تھی مدینے میں۔ مدینے والے کہتے ہیں یہ منظر صرف 2 مرتبہ ہم نے دیکھا، یا تو حضور کے وصال پہ لوگوں کو روتے دیکھا تھا، یا حسین کی جدائی پہ لوگوں کو روتے دیکھا تھا۔ یہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے۔ اللہ اکبر، حج کرنے لوگ جاتے ہیں، پوچھو نا حاجیوں سے، میں ان کی بات نہیں کرتا جو بوریوں میں چپل بھر کے لاتے ہیں، جو وہاں جا کے بھی بزنس کی سوچتے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں جو حضور کے مدینے کے لیے جاتے ہیں، جو حضور کا گنبد خضرا دیکھنے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو صرف تجارت ہی کرنے جاتے ہیں۔ ہاں، وہاں زبیر صاحب ایک وہ لگ گئی درخواست لگی تو پتا چلا 15 کلو سے زیادہ مال نہیں جا سکتا، تو وہ کہنے لگا ایسا پتا ہوتا تو میں درخواست ہی نہیں دیتا۔ بڑا منحوس پڑا ہے دنیا میں، تمہیں نہیں پتا ہے، بڑے سیدھے لوگ ہو تم، بڑا منحوس پڑا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے پتا ہوتا تو میں درخواست ہی نہیں دیتا۔ لوگ کچھ تجارت کرنے جاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم مصطفیٰ کا شہر وہ شہر ہے جس سے پرندے بھی پیار کرتے ہیں، جس سے چرندے بھی پیار کرتے ہیں، جس سے انسان تو انسان فرشتے بھی پیار کیا کرتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا مدینہ ہے۔ کبھی پوچھو تو ان لوگوں سے جو مصطفیٰ کے مدینے کے لیے جاتے ہیں، ہاں ہم نے دیکھا ہے جب حاجی گھر سے نکلتے ہیں، حاجی کے قدم زمین پہ نہیں بلکہ آسمان پہ ہوا کرتے ہیں۔ حاجی تو اس خوشی میں روتا ہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں، لیکن مجھے بتا تو سکی وہ کیوں رو رہا ہے جو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ کبھی اسکول تک حاجی کو چھوڑنے گئے، کبھی پیپلسانے تک حاجی کو چھوڑنے گئے، کبھی مراد آباد تک حاجی کو چھوڑنے گئے، ہر قدم پہ جانے والے آنسو بہا رہے ہیں۔ بتا تو سکی تو کیوں رو رہا ہے؟ اس کے تو بچے چھوٹ رہے ہیں، یہ اس لیے رو رہا ہے۔ اس کے اندر خاندان چھوٹ رہا ہے، یہ اس لیے رو رہا ہے۔ اس کے اندر اپنے چھوٹ رہے ہیں، اس لیے رو رہا ہے۔ مگر تو کیوں رو رہا ہے؟ تو رونے والا کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھ، میں اس لیے رو رہا ہوں، کاش خدا دولت دیتا تو اس کے ساتھ میں بھی حج کے لیے جاتا، خدا دولت دیتا میں بھی حضور کا مدینہ دیکھ لیتا۔ او خدا کی قسم، مدینہ وہ ہے دنیا زمانے کے لیے جیتی ہے، لیکن مسلمان مدینے کے لیے مرا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا مراد آبادی، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا پیارا مدینہ حسین نے چھوڑا۔ اللہ اکبر، میرے حسین قسم خدا کی، یار جو حج سے لوٹ کے آئے ہیں کبھی ان سے پوچھو، لوٹا ہے مدینے سے عبید اپنا بدن ہی، جو روح تھی وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے۔ جب سے مدینے سے لوٹے ہیں قسم خدا کی سلام یہاں پڑھتے ہیں تصور میں گنبد خضرا رہا کرتا ہے۔
یہ حضور کے شہر کی خاصیت ہے، یہ مصطفیٰ کے مدینے کی خاصیت ہے۔ لیکن حسین نے وہ مدینہ بھی چھوڑا، کیا کیفیت تھی بات لمبی ہوگی، مدینہ شریف بھی چھوڑا، اللہ اکبر، حج کے ایام تھے، مکہ شریف بھی چھوڑا۔ جانتے ہو جب آپ حرم شریف سے جدا ہو رہے تھے، سنے بہت غور سے، جب حسین حرم شریف سے جدا ہو رہے تھے، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ آپ نے کچھ نہیں سنا ہوگا، خدا کا شکر ہے بڑے بڑے مولویوں کو جتنی روایتیں یاد ہے نا، اللہ کا شکر ہے اتنی روایتیں میرے گاؤں کے میلاد خانوں کو یاد ہے۔ ہاں، جتنی بڑی بڑی مولویوں کو روایتیں یاد ہیں، ایسی میرے گاؤں کے میلاد خانوں کو روایتیں یاد ہیں۔ یہ دعویٰ نہیں کسے کیا یاد ہے کیا نہیں، بس میں اس لیے مدینے کا تذکرہ کر رہا ہوں، جب بھی حضور کی باتیں ہوتی ہیں کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے حضور کی باتیں، بس سنیں میری بات غور سے۔ اللہ اکبر، حضور کا مدینہ حسین نے چھوڑا، اور جب مکہ شریف سے جدا ہونے لگے، مکہ شریف سے یعنی حرم شریف میں طواف کعبہ کر کے نکلے، حجر اسود کو بوسہ دے کے باہر نکلے، جب نکلنے لگے نا تو آپ دروازے پہ پہنچے حرم شریف کے، اچانک مڑ کے پیچھے دیکھا، رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا حسین کیوں روئے؟ کہنے لگے آج مجھے اپنے بچپن کا دور یاد آیا۔ کون سا دور؟ فرمانے لگے ایک دن میں چھوٹا تھا تو اپنے نانا کے ساتھ آیا تھا، میں اپنے نانا کے ساتھ یہاں آیا تھا، حضور وہاں بیٹھے تھے حرم کے سائے میں، کہتے میں چھوٹا تھا دوڑ کے باہر آنے لگا تو میرے حضور نے، میں جب دروازے پہ آیا تو میرے نانا نے کہا تھا حسین ہم سے دور نہ جانا۔ کہتے آج جب حرم کی چوکھٹ آئی تو میرے دل میں خیال آیا کیا پھر سے نانا آواز دیں گے؟ کا صرف اس خیال نے پلٹا دیا، کہتے میں نے مڑ کے دیکھا حرم تو تھا آواز دینے والا نہ تھا، کا صرف اس خیال نے رلایا۔ کتنا درد ہے کربلا کی تاریخ میں، کبھی آپ سمجھے بھائی، کبھی قریب سے جانے کربلا کو، قسم خدا کی کوفیوں کی تو عید ہو جاتی، روح مذہب شہید ہو جاتی، سر کٹاتے نگر امام حسین ساری دنیا یزید ہو جاتی۔ بڑی قربانیاں، حسین کربلا گئے، توجہ ہے نا آپ کی، کہاں گئے؟ بولیں سارے اور زور سے، کربلا گئے۔ میرے حسین نے کربلا میں ٹوٹل کتنی لاشیں اٹھائیں؟ بولیں، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ کتنی لاشیں اٹھائیں؟ 71 لاشیں حسین نے اٹھائیں، ٹھیک ہے، 70 لاشیں امام نے اٹھائیں، کمر پہ ہاتھ نہیں آیا، سمجھ گئے نا میری بات؟ 70 لاشیں امام نے اٹھائیں، کمر پہ ہاتھ نہیں آیا، لیکن جب عباس کی لاش اٹھائی نا تو کمر پکڑ لی۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا، میں ذات برادری سے ہٹ کے بات کرنے لگا ہوں۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمارے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، سچ پوچھو تو سانس لینا مشکل ہے، لیکن ہماری قوم کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، ابھی ہماری قوم کی آنکھیں نہیں کھل رہی، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے میں لگے ہیں، ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے میں لگے ہیں۔ تجھے کیا لگتا ہے تیرے تباہ کرنے سے کوئی برباد ہو جائے گا؟ قرآن کہتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلتیں دیتا ہے۔ ہم صرف وقت ضائع کر رہے ہیں، وقت ضائع، اور لوگوں کو تماشے دکھانے پہ لگے۔ او بھائی، کیا گھر گھر کے جھگڑے نہیں ہیں؟ آج جا کے تم بھوجپور تھانے میں دیکھو، صبح سے شام تک بیٹھ جاؤ، اتنے غیر مسلموں کے مقدمے نہیں آتے جتنا کلمہ پڑھنے والوں کے مقدمے آتے۔ ہمیں شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے ہماری قوم کو۔ زردہ کھانے میں ہم آگے، بریانی کھانے میں ہم آگے،
اور بتاؤ غوث کے نام کے نعرے لگے ہم سب سے آگے ہوتے ہیں، حسین کے نام کا نعرہ لگے ہم سب سے آگے ہوتے ہیں، اپنے بھائی کا گلا کاٹنے میں تو سب سے آگے ہے، اس کو تباہ کرنے میں تو سب سے آگے ہے، کوٹوں کو ہم نے آباد کیا، کچہری کو ہم نے آباد کیا، تھانے ہم نے آباد کیے، ہاسپٹل ہم نے آباد کیے، خدا کی قسم تو نہیں جانتا بھائی کیا ہوتا ہے، اگر بھائی کو سمجھنا ہے تو چل کربلا چلتے ہیں، ساروں کو حسین نے رخصت کیا، کسی کو واپس نہیں بلایا، لیکن جب غازی عباس جانے لگے تھے میرے حسین نے کہا تھا غازی ایک بار گھوڑے سے اتر جا، کہا کس لیے، کہا میرے سینے سے لگ جا، کہا حسین کیوں، کہا تیرے سوا کوئی بھائی نہیں ہے، آج مجھ سے سینے سے لگا کے بھائی کہہ دے تاکہ میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ غازی عباس نے کہا تھا حسین بچپن سے آج تک اتنا بڑا ہو گیا، میری ماں نے کہا تھا اے عباس یاد رکھنا کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا، میں نے کہا تھا میں بتا تو صحیح ان کے باپ بھی علی ہے میرے باپ بھی علی ہے، میں بھائی کیوں نہیں کہہ سکتا، تو غازی عباس کہتے ہیں اے بیٹے فرق بہت بڑا ہے، باپ تو دونوں کے ایک ہے، لیکن سن تیری ماں کو ام بنین کہا جاتا ہے، حسین کی ماں کو خاتون جنت فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا تھا سن تیری ماں کا نام ام بنین ہے، حسین کی ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے، کہتی ہے ایک ام بنین کیا اگر سارے زمانے کی مائیں اکٹھی ہو جائیں حسین کی ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر، ہاں یہ سچ ہے، کہتے ہیں حسین میری ماں نے کبھی بھائی کہنا نہیں سکھایا، کیوں چاہتے میں بھائی کہوں، تو جانتے میرے حسین نے کہا تھا غازی کربلا میں تو میرا اکیلا بھائی ہے، میرا جی چاہتا آج مجھے بھائی کہہ کے سینے سے لگا لے۔ تمہیں پتا ہے بھائی کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہم صرف بھائیوں کو جائیداد کے بٹوارے کا شریک سمجھتے، ہم یہ سوچتے ہی ہماری زمین کا حصہ لے گا، نہیں خدا کی قسم یہ صرف حصے کا وارث نہیں، یہ صرف زمین کا وارث نہیں، کہاں سے لاؤ گے بھائی؟ تمہاری چائے پی کے بھائی کہنے والے ہزار ملیں گے، دعوتیں کھا کے بھائی کہنے والے ہزار ملیں گے، تمہارے پیسے جیب میں مستی کرنے کے بعد بھائی کہنے والے ہزار ملیں گے، لیکن خدا کی قسم سگے بھائی پیسوں سے نہیں نصیبوں سے ملا کرتے ہیں، اگر یہ چلے گئے تو بھائی کہنے والے ہزار مل جائیں گے، لیکن تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا کوئی پوری دنیا میں دوسرا نظر نہیں آ سکتا ہے۔ تجھے پتا کیا بھائی کیا ہوتا ہے؟ ہاں تکلیف ہوتی ہے، آج لوگوں نے بھائی کا گلا کاٹ دیا انچ بھر زمین کے لیے، انچ بھر زمین کے لیے کہ نہیں بننے نہیں دوں گا، اپنوں کے گلے کاٹ دیے۔ تمہیں پتا ہے بس ایک بات غور کریں، جن کے ہم گلے کاٹتے ہیں نا ان کے جنازے بھی ہم ہی کو اٹھانے پڑتے ہیں، یہ یاد رکھنا، جن کو ہم قتل کرتے ہیں ان کے جنازے بھی ہم ہی کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ خدا کے واسطے نفرتیں ختم کر دو، ذات پات کے بھید بھاؤ ہٹا دو، ذاتیں تو تعارف کے لیے تھی، برادریاں تو نام کے لیے تھی، تقسیم اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ کوئی دوسری برادری والا چھوٹی برادری کا بڑے برادری کے پاس نہ بیٹھے، بڑی برادری والا چھوٹے کو حقیر سمجھے، اس لیے برادریاں نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ برادری پہچان کے لیے بنائی گئی تھی، تمہارے تعارف کے لیے بنائی گئی تھی۔ آج نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، آؤ ایک اس رسی کو آ کے تھام لو جو رسی میرے مصطفیٰ نے دی تھی، جو جماعت میرے مصطفیٰ نے بنائی تھی، وہی جماعت بن کے کھڑے ہو جاؤ اور دنیا کو یہ بتا دو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ختم کرو نفرتیں اور محبتوں کے پودے لگاؤ، ختم کرو۔ آج ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ہر اعتبار سے گاؤں اچھا لگتا ہے، لیکن دلالی کے نام پہ سب سے برا گاؤں لگتا ہے، سب سے برا گاؤں لگتا ہے۔ کلمہ پڑھتے ہو حضور کا اور دلالی کرتے ہو 500 روپے کے لیے، شرم نہیں آتی؟ حضور قیامت میں پوچھیں گے بتا تو نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، تیرا کیا بگاڑا تھا؟ کوئی جواب ہو تو مجھے بھی دے کے جانا، بتانا، ہمارے پاس یہ تیاری ہے۔ اس لیے
جھوٹ بول کے روزی نہ کما، محنت کر، پھر دیکھ اللہ اتنی دولت دے گا تیری 7 پشتوں کے گزارے ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں حالات بہتر کرو، حالات بہتر کرو، تعجب ہوگا آپ کو، مگر میں کہوں گا آج یہ بات، اللہ اکبر، جب قادری مسجد کی میں نے انویسٹیگیشن کی کہ اس کی تعمیر کیوں رکی، جب بات دہلی سے کر رہا تھا تو انہوں نے بتایا جناب غیر مسلموں کی 2 اپلیکیشنیں ہیں اور مسلمانوں کی 3 اپلیکیشن اس مسجد کے خلاف۔ شرم آنی چاہیے۔ ہاں میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ بدلو اپنے طریقے یار، 4 دن کی زندگی ہے، مر جانا ہے، یہی قبرستان ہے، یہی، کوئی فاصلے نہیں ہے۔ اگر دل دکھا کے گئے تو تمہیں کیا لگتا ہے امام صاحب کی دعا بخشوا دے گی؟ یہ جو 1.5 کوئنٹل چنے پڑے جا رہے ہیں یہ بخشوا دیں گے، یہ جو 40ویں تک میں چنے ہو رہے ہیں یہ بخشوا دیں گے۔ اگر دل توڑ کے جاؤ گے خدا کی قسم اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک مظلوم کے ایک آنسو کے قطرے کی قیمت نہیں لے لے گا۔ اس وقت تک جنت تو کیا ہے، جنت کی مہک تک نہیں بلے گی۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو سنو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کے قیامت میں آ کر مان گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے، جھگڑے ختم کر دو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا ہنر رکھو۔ کیا ہے یہ زمینیں، اوقات کیا ہے زمینوں کی؟ 2 لوگ جھگڑا کر رہے تھے زمین کو لے کے، ایک کہنے لگا زمین میری ہے، دوسرا کہنے لگا میری ہے۔ آ گئے مولا علی، اور علی کون ہے؟ جن کو ابو تراب کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں کہنے لگے علی فیصلہ کرو زمین کس کی ہے، یہ کہتا میری، یہ کہتا میری۔ حضرت علی نے ٹھوکر ماری زمین کے، فرمانے لگے تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ زمین نے کہا جی آپ ابو تراب ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی نے ٹھوکر ماری، زمین بولی، آپ فرماتے ہیں بتا تو اس کی ہے یا اس کی ہے؟ زمین کہنے لگی علی دونوں سے کہہ دو، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، بلکہ یہ دونوں ہی میرے ہیں۔ ہاں یہ دونوں ہی میرے ہیں۔ کہا مجھے کوئی نہیں لے کے جائے گا، ان دونوں کو میرے اندر آنا ہے۔ ختم کرو نفرت ہے یار، کیوں کسی کا گلا کاٹ رہے ہو، کیوں کسی کے پیچھے پڑے ہو؟ ایک دوسرے سے پیار کرو، محبتیں بانٹو۔ یہ نفرتیں نہیں ہے حضرت، ہوتا کیا ہے، ولیمہ بیٹے کا کر رہا، پورے گاؤں کو نوت دے گا، پورے گاؤں کو پیپلسانے تک ودایک کی دعوت کری آئے گا، ہاں، اور ٹیبل لگائے گا وی آئی پی، اب میرے دروازے پہ ایم پی آ رہا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پردھان منتری کو بلا کے کھلا، لیکن بتا تو پیپلسانے تک نوتنے گیا، تیرے قریب میں تیرا غریب بھائی رہتا ہے، اس کے دروازے پہ گیا تو اس سے ایک بار کہا اگر تو نہیں آئے گا دسترخوان سونا رہے گا؟ تو نے ایک بار غریب بھائی سے یہ بولا اگر تو نہیں بیٹھے گا تو پھر گھر کی رونقیں اڑ جائیں گی؟ کبھی نہیں۔ ہم تو اس چکر میں رہ گئے، لوگ کہتے ہیں فلاں آیا تھا فلاں آیا تھا، یہ کھا کے گیا وہ کھا کے گیا۔ نہیں، خدا کے واسطے جب بھی لنگر کیا کرو یا ان کے نام کے دولتیں لٹایا کرو، سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ اپنوں کو دیکھا کرو، اس کے بعد پڑوسی کو دیکھا کرو، پھر اس کے بعد دوسروں تک حق جاتا ہے۔ آج بندہ اپنوں کو نہیں دیکھتا، ناموروں کو دیکھتا ہے۔ خدا کے واسطے نفرتیں ختم کر دو، محبتوں کا مزاج بناؤ، محبتوں کا مزاج بناؤ۔ میں عرض کر رہا تھا کربلا کیا ہے، جب غازی عباس کربلا کے میدان میں جانے لگے تھے، آپ نے سنا ہوگا، مجھ سے بچوں نے کہا جناب کچھ واقعات کربلا کے سنا دیں۔ میرے بھائی وقت ہوتا تو پورے واقعات سنا کے جاتا، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، صرف برکت کے واسطے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کربلا کیا ہے، کربلا کی پیاس کیا ہے، کبھی سمجھو تو صحیح۔ تیری بیٹی ایک دن روزہ رکھتی ہے، تو مارکیٹ سے آتا ہے تو سوچتا ہے بیٹی کے لیے یہ جوس بھی لے لوں، یہ شربت بھی لے لوں۔ تیری بیٹی نے ایک دن کا روزہ رکھا ہے، تجھے 1000 شربت یاد ہے، پھر مجھے بتا تو صحیح حسین کی سکینہ کو 3 دن کا تو 3 دن سے پانی تک نہیں ملا تھا۔ اللہ اکبر، آج لوگوں کو تحقیق کا خمار چڑھا گئے، جو تحقیق 1400 سال سے نہیں ہوئی ہے وہ لوگ آج کر کے تحقیق دکھا رہے ہیں، کہتے نہیں یہ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کربلا میں پانی بند نہیں ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر کربلا میں پانی بند نہ تھا تو حسین اصغر کو لے کے کیوں گئے تھے؟ اگر
کربلا میں پانی بند نہ تھا تو غازی عباس مشکیزہ کیوں لے کر کے گئے تھے؟ اگر کربلا میں پانی بند نہ تھا تو سکینہ کے ہونٹ سوکھے کیوں تھے؟ اور تیری بیٹی ایک دن روزہ رکھتی ہے تو تجھے 70 جوس یاد آتے ہیں۔ حسین کی سکینہ نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، کہتی چچا یہ لو پیالہ، آج میرا اصغر پیاسا ہے، پانی لا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اصغر کے بارے میں غازی عباس نے اتنا سنا، فرماتے سکینہ تیرے بابا جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اگر وہ اجازت دیتے تو غازی جاتا پانی لے کے آتا۔ جیسے اتنا سنا ہے حضرت سکینہ کہتی ہیں ٹھیک ہے چچا، میں نے سنا تھا تیرے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے، لیکن یاد رکھ آج تیری چوکھٹ سے سکینہ خالی جا رہی ہے۔ یہ کہہ کے حضرت سکینہ پلٹی ہے۔ غازی عباس نے گھٹنے زمین پہ رکھے، آواز دے کے کہا تھا سکینہ آ میرے سینے سے لگ جا۔ حضرت سکینہ آئی ہے، کہتی بیٹی اپنے باپ سے اجازت دلا دے، پانی لے کے آنا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسا گھرانہ ہے کربلا میں، کیسی شان کربلا والوں کی ہے۔ آپ نے اتنا کہا بیٹی اپنے باپ سے اجازت دلا دے، پانی میں لا کے دوں گا۔ کہتی چلیے چچا بابا کے خیمے میں۔ غازی عباس خیمے میں آئے ہیں، حضرت سکینہ نے ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیا، دوسرے ہاتھ میں وہ لکڑی کا پیالہ ہے۔ لانے کے بعد آپ نے مشکیزہ چچا کے بازو میں ڈالا، ڈالنے کے بعد کہتے چچا جلدی کر میرا اصغر پیاسا ہے، اب اس کی پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے۔ کل تک اصغر مجھ سے اشاروں سے بات کر رہا تھا، لیکن آج اصغر روٹ گیا ہے، مجھ سے بات تک نہیں کرتا، اس نے نظریں پھیر لی ہیں۔ اتنا کہنا تھا، غازی عباس نے نگاہ اٹھائی ہے اور حسین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اللہ اکبر۔ کیا دیکھتے ہیں؟ حسین کی آنکھیں برس رہی ہیں۔ غازی عباس کے کاندھے پہ مشکیزہ، آپ کہتے حسین بتا تو صحیح اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ میرے حسین نے فرمایا غازی جو سکینہ کہتی ہے وہی کر دیجئے، اس لیے کہ سکینہ وہ ہے جس کی کبھی خدا نے بھی نہیں ٹالی ہے، جلدی کیجئے، جیسا سکینہ کہتی ہے ویسا کیجئے۔ غازی عباس اٹھے ہیں، ہاتھ میں تلوار لی ہے، گولے کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ اکبر۔ سکینہ آ گئی، کہنے لگے چچا ذرا وعدہ کر کے جائیے، پانی تو لے کے آئیں گے۔ غازی عباس نے کہا تھا سکینہ غازی وعدہ کرتا ہے اگر واپس آئے گا تو پانی لے کے آئے گا، اگر پانی نہ لا سکا تو تیرا غازی بھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے، تلوار نکالی ہے۔ حسین نے کہا تھا غازی تلوار کیوں نکالی ہے؟ کہتے ہیں جناب نہر فرات پہ پہرا ہے، پانی پہ لوگ پہرے دے رکھے ہیں، اتنی آسانی سے پانی تو نہیں ملے گا۔ فرمایا نہیں غازی تلوار نیام میں ڈالو۔ آقا کس لیے؟ کہ پانی لینے جا رہے ہو، تلوار مت چلا دینا ورنہ مورخ یہ لکھے گا علی کے بیٹے پانی کے لیے لڑتے لڑتے مر گئے تھے، کہ ہم پانی کے لیے لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں کربلا میں اگر آئے ہیں تو نبی کا دین بھی بچانا ہے، نبی کی امت بھی بچانا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پر توجہ ہے، آپ جانیں اور پڑھیں تاریخ، ساری کتابیں آپ پڑھیے، نہر فرات تک غازی عباس نے تلوار نہیں چلائی، بنا کسی جھگڑے کے نہر فرات میں پہنچ گئے۔ اور وجہ یہ تھی جدھر سے گھوڑا گھما دیتے تھے ادھر کی صفیں صاف ہوتی تھی، اس لیے کسی میں ہمت نہیں تھی کوئی علی کے بیٹے کا مقابلہ کر لیتا۔ اور یہ بیٹا بھی کیسا بیٹا جانتے ہو؟ تین لوگ جب مدینہ شریف کی گلیوں میں نکلتے تھے تو لوگ دکانیں بند کرتے تھے، جو گھروں میں ہوتے باہر آتے اور کہتے لوگوں وہ دیکھو 3 تصویریں جا رہی ہیں۔ یہ 3 کون تھے؟ امام حسن، حضرت علی اکبر، حضرت غازی عباس۔ یہ 3 جب نکلتے تھے لوگ کام چھوڑ کے ان کو دیکھتے تھے، اس لیے کہ غازی عباس کا چہرہ علی کے چہرے سے ملتا تھا اور حضرت علی اکبر کا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا تھا، امام قاسم کا چہرہ حضرت حسن سے ملتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 چہرے تھے جنہیں لوگ رک رک کے دیکھتے تھے۔ جب آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے جانے لگے آپ نے فرمایا ام رباب شہربانو ذرا جلدی باہر آؤ، کیا بات ہے میرے سرتاج؟ کہنے لگے ذرا دیکھو، تم پوچھتی تھی نا کہ علی کیسے دکھتے تھے؟ فرمانے لگے جو چاہے علی کو دیکھے آج میرے غازی عباس کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فرمایا کرتے تھے آج میرے غازی عباس کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ غازی عباس گئے، نہر فرات میں پانی ڈالا، مشکیزہ کندھے پہ رکھا، سب جانتے ہیں، خود بھی پانی نہیں پیا، گھوڑے نے بھی پانی پیا، گھوڑے نے پانی، بولو
نہیں پیا نا, گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا, مشکیزہ کندھے پہ ڈالا, واپس آنے لگے. واپس آئے نا تو عامر بن سعد کہنے لگا یار اگر پانی حسین کے خیمے میں پہنچ گیا تو صبح سے پیاسوں کا مقابلہ نہ ہو سکا, اگر انہوں نے پانی پی لیا تو پھر ایک کا بھی 22,000 مقابلہ نہیں کر سکتے. بے شک سبحان اللہ. ایسا کرو پانی روکا جائے. پانی روکنے کی کوششیں کی گئی, ہر طرف سے حملہ ہوا, لیکن علی کے شیر نے دفاع کیا, اپنی طرف سے حملہ نہیں کیا, دفاع کیا, بچاؤ کیا. اس طرح سے پوری جنگ یہ واپس آنے لگے. اللہ اکبر, عجیب منظر تھا. بازو بھی کاٹے گئے اور تیر بھی لگے, مشکیزے میں تیر لگے, پانی بہا. پھر غازی عباس بھی گھوڑے سے نیچے آیا. آپ نے کہا تھا ادرکنی یا حسین, میرے حسین مجھے سنبھالیے. جب آپ نے اتنا کہا نا میرے حسین مجھے سنبھالیے, میرے حسین نے تب کمر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا تھا آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے, آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے. پتہ چلا بھائی جائیداد کا شریک نہیں ہوتا, بھائی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے, بھائی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. جن کے بھائی چلے جاتے ہیں ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے خدا کے واسطے مہربانی کریں, ایک دوسرے کو پیار دیں, ایک دوسرے میں محبتیں تقسیم کریں, ایک دوسرے میں وفائیں تقسیم کریں. آج دولت نے ہمارے بیچ نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں. پیسے والا غریب کو نبھانے تیار نہیں, ہاں, اور کم غریب بھی نہیں ہے, کم غریب بھی نہیں ہے. غریب بھی امیر کو ذلیل کرنے پہ لگا ہے. سب اپنے اپنے ہاتھ میں لمبی چھری لیے بیٹھے, جس کا ہاتھ لگ جائے وہی گلا کاٹ دیتا ہے. بدلو یار, ختم کرو نفرتیں. بھائی کو بھائی کی نظر سے دیکھو, اپنوں کو اپنوں کی نظر سے دیکھو, محبتیں تقسیم کرو. آج ہماری قوم کا المیہ کیا ہے؟ رب تو معاف کر دیتا لیکن بندے معاف کرنے تیار نہیں. رب معاف کر دیتا ہے, بندوں میں معاف کرنے کی ہمت نہیں. کوئی بندہ گناہ کر لے, وہ توبہ کر لے, بات ختم نہیں ہوتی ہے. ایک زمانے تک کہتے ہیں لو جی سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ ہماری قوم کا المیہ نہیں. اگر رب معاف کر سکتا ہے تو آپ بھی معاف کر